سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی۔ یعنی کہ ہر بات پہ اگر وہ مواخذہ اور پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نوٹس میں نہیں ہے، نوٹس میں ہے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی والدہ نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ بیان کی ہے کبیرہ گناہوں کی، ان میں سے ایک عقوق الوالدین ہے، عین قاف واو اور قاف، عقوق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں انہیں سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بارے میں اپنے استاد محترم سے سمجھا تھا۔ ناظرین، سورہ لقمان میں ہی شرک کی نفی اور اللہ کی شکر گزاری کے بعد حضرت لقمان کا جو بیان چل رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات بہت چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لے آئے گا، یعنی ہماری کی ہوئی نیکی یا کوئی ہماری کی ہوئی برائی چھپ کے نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کے حقوق کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کی بات کو مکمل کرنے کے لیے اس کو خود شامل فرما دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ناظرین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح ہی ناظرین، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو۔ ناظرین، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے کیا، یہ اس کی اصل روح کیا ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے کہ ہم جو عام حالات میں یہ بات سنتے ہیں کہ یہ جی والدین کا بہت فرما بردار ہے، بہت اطاعت گزار ہے، نافرمانی کیا چیز ہے اور اطاعت گزاری کی اصل شرائط کیا ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ اب جانتے ہیں کہ ہم نے سابقہ پروگرام میں آپ سے یہ سمجھا تھا کہ شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، یعنی یہ ہم نے سمجھ لیا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے ایک چیز سورہ لقمان میں ہی نوٹ کی ہے کہ حضرت لقمان نے یہ تو بتایا اپنے بیٹے کو، یعنی جو ان کو نصیحت کار حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ لے آئے گا، لیکن اپنے حقوق واضح نہیں کیے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خود کہا کہ اور والدین کا جو ہے حسن سلوک، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ پہلے تو تھوڑی سی یہ وضاحت ہو جائے کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں شکر کا ذکر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں جو پہلی آیت تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ٹھیک، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کی ناشکری کرے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ٹھیک، بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک، اور ساری ہر چیز ہر پتا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوئی، تو پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آخرت کے بارے میں بیٹے کو متوجہ کیا کہ تمہارا کوئی عمل انہا ان تک مثقال حبۃ فی من خردل،
تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے برابر، یعنی ٹائنی ایز دا پارٹیکل آف مسٹرڈ، ٹھیک ہے نا، لیکن تو پھر تم اسے جہاں مرضی چھپ کر کرو، تم اسے فضا میں کرو یا زمین کی تہ میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، یا طب اللہ، یا کسی پہاڑ کی غار میں کرو، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے، یا لطیف کا دوسرا ترجمہ ہے وہ بڑا کائنڈ ہے، لطف و کرم والا، اگرچہ خبیر بھی ہے، یعنی اسے ہر چیز کی خبر ہے لیکن وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ لطیف ہے، یعنی خبردار وہ ہے ہر چیز، یعنی کہ ہر بات پہ اگر وہ مواخذہ اور پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نوٹس میں نہیں ہے، نوٹس میں ہے، لیکن وہ کیونکہ لطیف ہے لہذا وہ اس کا نوٹس نہیں لیتا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس موضوع میں جو بیان ہے وہ حکمت کا ہے، ٹھیک، حکمت کے پہلے تقاضے کا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان ہی سے تقاضا کر دیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکمت کے پری ریکویزٹس میں سے بھی ہے اور اس کے جو مینیفیسٹیشنز میں سے بھی ہے، یعنی جب علم کے ساتھ شکر کا اضافہ ہوتا ہے تو حکمت بنتی ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا سب سے پہلے ظہور کیا ہے کہ واقعی یہ دانا انسان ہے کہ وہ ہر ایک کا احسان مانتا ہے، اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا، کوئی شک نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان نے چونکہ عذراء شرافت، یہ بھی کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ کوئی باس ہو تو وہ اپنے سبارڈینیٹ سے ماتحت یہ تقاضا نہیں کرتا ارے تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے، اسی طرح کوئی جو شرافت ہے والدین کی وہ انہیں روکتی ہے اس چیز سے کہ وہ بچوں سے کہیں اے میرا ادب کیا کرو، بچے خود بخود ادب کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اگر والدین تربیت کر رہے ہیں تو والدہ والد کا ادب کرنے کو کہتی ہے، والد والدہ کا شکر کرنے کو کہتا ہے، ادب کرنے کو کہتا ہے، لیکن کوئی شریف آدمی خود کسی سے تقاضا نہیں کرتا میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، یہ شرافت کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ حکمت کے مضامین اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ذریعے سے مکمل کیے، اس میں جو ایک گیپ رہ گیا تھا ان کی شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گیپ کو پورا کیا، بالکل ٹھیک۔ سر پھر یہ فرمائیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کی حدود کیا ہیں، ہم ان کو کیا ان کی حدود سمجھیں گے کہ یہ ہیں والدین کے حقوق؟ جی یہاں پر بڑا خوبصورت مقام ہے، اس کا پورا ترجمہ اگر میں ناظرین کے سامنے رکھوں تو زیادہ فائدہ ہوگا، پھر ہم حدود کی طرف اسی کے اندر سے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، بالکل ٹھیک، نصیحت کی ہے، جس کو ہم اردو میں نصیحت کہتے ہیں، عربی میں وہ وصیت ہے، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، تو وصیت کی ہے۔ اچھا اب وصیت کی، اس کے بعد جو جملہ تھا مین وہ کیا تھا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین میں سے جو والدہ کا کنٹریبیوشن ہے اس کو بہت زیادہ نمایاں کیا ہے، اور اس کے بھی دو حصوں کو خاص طور پر، حالانکہ والدہ کا کنٹریبیوشن وہاں ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد کنٹینیو کرتا ہے، وہ کیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی والدہ نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ اب یہ کمزوری کیا ہے، آپ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں خالی ہاتھ، آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، 1 کلومیٹر اور بھی آپ صاف کر سکتے ہیں۔ آپ 1 کلو وزن اٹھا کر 1 کلومیٹر کے آپ 500 میٹر جو ہیں وہ بھی اس طرح آرام سے نہیں کر سکتے جتنا آپ خالی ہاتھ کر رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ہیلدی بچہ جو ہے اس کا وزن 3 کلو تک ہوتا ہے، 3.5 کلو تک بھی ہوتا ہے، لیکن ماں اسے اٹھائی پھرتی ہے، سر اس میں اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہاں تک کہ کروٹ لینا بھی آخری ایام میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو انیشل انسان کی پرورش ہے اس میں جو اس کا ہاتھ ہے اس میں بھی خاص طور پر دودھ پلانا۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں ایک
چیز آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح یہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، اور آج میڈیکل سائنس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بچہ جو اس کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے ماں کے جسم سے کھینچ لیتا ہے. اب ماں کو اس کی کمی ہو رہی ہے، آئرن کی کمی ہو رہی ہے، کوئی وائٹامن ماں کے جسم میں کم ہو رہا ہے، ہوتا رہے، بچہ پورا کر لے گا اپنا. کیا اس کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پہ؟ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے نا. ٹھیک کہ ڈلیوری کے بعد آپ کسی ماں کو دیکھیں، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور جسم کمزور ہوا ہوا ہوتا ہے، لاغر ہوتی ہے وہ. کیوں؟ یہ ساری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کیا ہے کہ خون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. یعنی آکسیجن جو ہے یہ ہر سیل تک یہ خون پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہارمونل سسٹم سارا کا سارا وہ خون کے اندر مختلف غدود اپنی سیکریشن بناتے ہیں اور خون میں ڈال دیتے ہیں، اور خون ہر جگہ اس کو پہنچا دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کنیکشن اس کی بچے کی نیوٹریشن کا یعنی حمل کے دوران رکھا، وہ کیا ہے؟ وہ پلیسینٹا، کہ اس کا جس کے ذریعے سے وہ ماں کے جسم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور خون جو ہے جیسے جسم کے ہر سیل کے اندر پہنچ رہا ہے، خلیے کے اندر پہنچ رہا ہے، ایسے ہی بچے کو پہنچ رہا ہے. وہ کر رہا ہے، بچہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی کمزوری جو ہے وہ ماں کو فیل ہونی چاہیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جو بچہ پیدائش کے بعد 2 سال تک جو اگر وہ ماں کا دودھ پیے تو دودھ کہاں سے بنتا ہے؟ پھر وہی وہ خون ہی سے بنتا ہے. یعنی میں کہتا نا خون ایک عجیب چیز ہے. یہ آکسیجن بھی سپلائی کر رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نکال کے باہر لا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ ہر چیز کی خوراک بھی ہے. یعنی ہر غدود جو ہے اس کے لیے جو را میٹیریل ہے وہ خون ہی ہے. یعنی وہ جو آنسوؤں والے غدود ہیں ان میں سے گزرتا ہے تو وہ آنسو بنا لیتے ہیں. اسکن میں سے جو پسینے والے غدود ہیں ان میں سے گزرتا ہے تو پسینہ بنا لیتا ہے. یہاں ہی سے چکنائی والے غدود ہیں ان کو چکنائی لے لیتا ہے. گردوں میں سے گزرتا ہے تو وہ پیشاب اس میں سے کشید کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سارے غدودوں کی نیوٹریشن یہی ہے، اور یہی پھر بچے کے ذریعہ بنتا ہے. خون اس کے اندر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورا بنا ہوا. اس کو تو جتنا بھی آپ اسٹڈی کر لیں وہ کم ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب دودھ جو نکل رہا ہے کہاں سے بن رہا ہے؟ خون ہی سے بن رہا ہے. اور وہ خون جو ہے وہ سک کر رہا ہے بچہ پیدائش سے پہلے، وہ پلیسینٹا کے ذریعے سے وہ سک کرتا ہے دودھ اور وہ خون، اور نکلنے کے بعد وہ دودھ کی شکل میں ماں کا خون جو ہے وہ چوس رہا ہے. اس بھی کمزوری ماں کو پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو اٹھا کر ماں کا چلنا پھرنا حرکت کرنا، یعنی ماں ان 9 مہینوں کے دوران کوئی پاؤں پسار کر بیٹھ نہیں رہی ہوتی، وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہے. اور جو ورکنگ ویمن ہیں ان کی ہمت کو جات دینی پڑتی ہے کہ وہ سارا کام بھی کر رہی ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی دے رہی ہیں دفتر میں، پھر گھر میں آ کر جو گھریلو ذمہ داریاں وہ بھی ادا کر رہی ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ اٹھائے پھر رہی ہیں، اور پھر یہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ باپ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. باقی باپ کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے. یعنی وہ سارا جو فائنینشیل آسپیکٹ ہے وہ سارا اس کی ماں کو بھی کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، بچے کو بھی کھلانا، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ماں کا بہرحال جو کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کنٹینیوسلی بوجھ اٹھا کر چلنا اور اپنا خون جو ہے وہ نچوڑ کر اسے پلانا، یہ اس کی کنٹریبیوشن. بالکل ٹھیک. اب حقوق کی حدود جو ہے، جی عام طور پر یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ بیان کی ہے کبیرہ گناہوں کی، ان میں سے ایک حقوق الوالدین ہے. عین، قاف، واو اور قاف، حقوق. یہ لفظ جو ہے اسی سے آگ کرنا بنا ہے. یعنی کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آگ کرنا ہے. تو حقوق الوالدین کا مطلب ہے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. لیکن عام طور پر ہم سرسری اس پر ترجمہ کر دیتے ہیں والدین کی نافرمانی. حالانکہ فرما برداری والدین کا حق نہیں ہے. ان کا حق کیا ہے؟ اس میں سلوک ہے کہ جو کچھ انہوں نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ واپس لوٹا دو. وہ دیا کیا ہے؟ یعنی ماں کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ماں نے اس کو اٹھا کے مسلسل وہ پھرتی رہی. پھر جب پیدا ہوا تو پھر اب دونوں نے مل کے، والدین نے، ماں نے پھر بھی زیادہ اٹھایا،
باپ نے کم اٹھایا لیکن باپ نے بھی اس کو اٹھایا کہ جب بچہ حرکت نہیں کر سکتا تھا تو اس کو کروٹ بھی دلائی. بالکل ٹھیک, چل نہیں سکتا تھا, سہارے سے بیٹھ کے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اس کو سہارا دے کر بٹھایا بھی صحیح, اور پھر اس کو انگلی پکڑ کر چلایا اور سہارا دیا. اب اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود کھا نہ سکیں تو ان کو کھلانا, جیسے ماں نے کھلایا تھا, یعنی اسپون فیڈ کیا ہوا تھا, اور اگر بغیر سہارے کا بیٹھ نہ سکے تو ان کو سہارا دے کر بٹھانا, چل نہ سکے تو انہیں سہارا دے کر چلانا, بالکل موو نہ کر سکے تو پھر انہیں اپنے کندھوں پر اپنی پیٹھ پر اٹھانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ والدین پر احسان نہیں ہے, یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے جو اصل میں ان کی پیمنٹ ہے, ری پے کرنے والی ری پیمنٹ ہے ان کو کہ انہوں نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا تھا تو میں نے بھی کرنا ہے. لیکن اس آیت میں یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا ہے کہ والدین کی اطاعت کی لمٹ کیا ہے. یعنی نارملی جو چھوٹے چھوٹے کام وہ کہیں وہ کرنے ہیں لازماً, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اکسائیں, جس کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہاں بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں, جہادہ کا ذکر آیا ہے, جہاد کریں مطلب کیا ہے؟ تمہیں فورس کریں, تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا, تو صاف کہہ دیا کہ ان کا کہنا نہ ماننا. سر یہاں پہ آپ اس کو شریک بنانا کہہ رہے ہیں, کیا ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے کو؟ جی وہ آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیا ہے نا, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, ٹھیک, کہ اللہ تعالیٰ کی خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں. بالکل ٹھیک, استاد ہو, باس ہو, استاد والدین ہوں, کسی کی بھی نہیں. لیکن خاص طور پر یعنی بہت دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں, تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ, فلا تطعہما, تو ان کا کہنا نہ ماننا. لیکن دوسری طرف سے بھی حد آ گئی, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, یعنی والدین نے شرک کرنے کا حکم دیا تو آپ نے والدین کا بائیکاٹ نہیں آپ کر سکتے, بس وہ حکم نہیں مانیں گے لیکن ان کو مصاحبت کمپنی دینی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, نہیں اچھا سلوک جاری رکھنا پڑے گا. اور اگر میں تھوڑی سی ایک بات میں ایکسٹینڈ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, والدین اگر غیر مسلم ہوں جی تب اس سلسلے میں پھر بالکل غیر مسلم ہوں تب بھی وہ جو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا وہ نہیں مانا جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا وہ نہیں مانا جائے گا. لیکن ان کے پاؤں دھونا, ان کو دبانا, ان کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کو سہارا دینا, ان کو اٹھانا, یہ سب ان کے حکم برقرار رہتے ہیں. صرف وہ ایک حکم جو اللہ کی نافرمانی والا وہ نہیں مانا جائے گا, باقی ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم اس کو مختصر کہیں تو یہ کہیں گے کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے اور والدین کے لیے حسن سلوک ہے. حسن سلوک, بالکل ٹھیک. سر یہ فرمائیں کہ حقوق الوالدین یعنی اس کو پھر ہم کیا یہ کن چیزوں کو کہیں گے؟ بھئی والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا, خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں, انہیں بوجھ سمجھنا. یہاں پر جو سورۃ لقمان میں کہا گیا نا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, تم انہیں مصاحبت کمپنی دینا, اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہو. والدین کی اصل ضرورت کیا ہے؟ بوڑھے والدین خاص طور پر اگر وہ کھاتے پیتے بھی ہوں, کوئی پینشنر ہیں, ان کی پینشن آ رہی ہے, ان کو فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, لیکن بچے کی شکل دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ ان کو خوشی دیتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. لہذا اگر بیٹا ان کے سامنے موجود ہو تو پھر والدین خوش ہوتے ہیں, اور اگر وہ پاس موجود نہ ہو تو پھر ایک ان کے کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہ تو اب ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اب خود اپنی اولاد کو ایکسپورٹ کر دیا. بالکل ٹھیک. ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں 4 بیٹے ہیں, اور کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی دبئی میں جا کے بیٹھ گیا ہے. والدین کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. والدین کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ جو والدین کی بڑھاپے میں بے شک وہ پیسے بھیج رہے ہوں, پیسے تو کوئی چیز نہیں ہے, باری بات نہیں. اصل بات کیا ہے کہ ان کے پاس آ کے بیٹھنا, ان کا خیر خیریت پوچھنا, ان کے ساتھ گپ شپ لگانا, اور ان کو احساس دلانا کہ میں حاضر ہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب والدین یعنی بچوں کے مستقبل کے لیے
ان کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ہم یہ کیا غلطی کر بیٹھے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جس وقت والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں شاید اگر یہ باہر جائیں گے تو ان کا جو سو کالڈ کیریئر وہ بہت اچھا اسٹیبلش ہو جائے گا. یہاں سے یہ غلطی کی ابتدا ہوتی ہے والدین کی طرف سے ہی، لیکن پھر بعد میں جب والدین ہی اس کو واپس کھینچنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کھینچ نہیں ہوتا. تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ پھر ہم اس کو اگر بچہ والدین نے باہر بھیجا ہے اب وہ آ نہیں رہا یا وہ آ نہیں سک رہا تو یہ ساری بات بھی ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ہمارے بڑوں میں سے وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کو ان کے چچا کے پاس پڑھنے کے لیے امرتسر میں بھیجا ہوا تھا. ٹھیک. پاکستان بننا شروع ہو گیا، ساری تحریک پاکستان وار پہ آ گئی، تو اب ان کی والدہ نے کہتے ہیں کہ آ جا تم، آ جا آ جا. انہوں نے پھر ان کی ظاہر ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، تو انہیں خط لکھوایا تو والدہ کو انہیں جواب بھیجا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا آتا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اب وہ تو خیر الحمدللہ سارے واپس آ گئے، تو اللہ کے پاس بھی سب چلے گئے. لیکن یہ شعر جو ہے اب ان بچوں پر جن کو والدین خود باہر بھیجتے ہیں کار جہاں میں لگنے کے لیے، تو پھر وہ جب پھنس جاتے ہیں اس کار میں تو پھر باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. بالکل ٹھیک. سر میں ایک چیز جو کہ میرے ذہن میں اکثر یہ آتی ہے، یہ آپ نے کچھ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ والد بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوشش کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ آدمی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے 3 بار فرمایا ماں کا، چوتھے پہ والد آیا. لیکن والدہ، کیا یہ صرف فزیکل ایفرٹ کی وجہ سے ہے والدہ کی، یا دیکھیں نا والد سارا دن باہر جاتا ہے اور بڑے ٹف حالات فیس کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا لیکن وہ بچوں کی جو اپنی کوشش کر کے وہ بہترین روزی روٹی لے کے آئے وہ لے کے آتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہونا جو سا ہے یہ صرف فزیکل ایفرٹ کی وجہ سے ہے یا جو پھر ساری تربیت ہے وہ ہے؟ یہ اصل میں جہاں تک احترام خدمت اس میں والدہ جو ہے یہ اس کی اولیت ہے، لیکن جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، اگر کسی معاملے میں کوئی حلال و حرام والا مسئلہ تو نہیں ہے کہ والدہ کچھ کہہ رہی ہو والد کچھ کہہ رہا ہو، تو پھر والد کا حکم جو ہے وہ فائق ہوگا. یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے. تیسری بات جو اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو صرف دیکھنا جو ہے وہ ثواب قرار دیا ہے. معلوم ہے کون سی؟ جی، والد اور والدہ. ایک خانہ کعبہ کو دیکھنا اور بوڑھے باپ کو دیکھنا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ والدین کی نفسیات کے اعتبار سے ہے. جو ماں کو فوقیت دی نا، اس کا تو اندازہ آپ یہاں تک لگائیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ ماں کی خدمت جو کنٹریبیوشن ہے وہ دودھ پلانے پر ختم نہیں ہوتا. والدین بوڑھے بھی ہو جائیں گے. اور ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہمارے ملک کے، ان کا انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اب وہ بیوروکریٹ ہے، بڑے آفیسر ہیں، اور کہتے نہیں میں میٹنگ تھی مری میں جا رہا تھا تو میری والدہ مجھے پوچھتی ہے پتر سویٹر رکھ لے نا. یعنی کہ یہ اس عمر پہنچ کر بھی وہ بھی خیال بچوں کا کہ یہ وہاں جا رہا ہے، ٹھنڈ ہوگی، سویٹر ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ خود بال بچے دار بھی ہے، اب پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار ہے، لیکن والدہ کا وہ جو خیال ہے بچے کے بارے میں وہ ساری عمر کنٹینیو کرتا ہے. تو وہاں کیا ہے، یہ کیا ہے کہ بوڑھے باپ کو دیکھنا یہ ثواب ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو روایت ہے پرانی، جو ہمیں خط نویسی سکھائی گئی تھی اسکول میں، اس میں جب والد صاحب کو خط لکھا جاتا تو کیا لکھا جاتا؟ قبلہ و کعبہ. والدہ کو قبلہ و کعبہ نہیں لکھا جاتا. وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے غالباً کہ جیسے بوڑھے باپ کو خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح بوڑھے باپ کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. والدہ تو سراپا رحمت ہے، وہ اس کی تکلیف جو ہے، اس کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پلیزنٹ ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن باپ وہ ٹوکنے سے باز نہیں آتا، ڈانٹنے سے باز نہیں آتا، لہذا اس کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کعبہ کرانے کہ اس کے بھی تم پر بڑے حقوق ہیں، اس نے بھی تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے، لہذا بوڑھے باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کو ہمارے لیے بہت آسان کیا. ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں.
اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق اور ان سے حسن سلوک بہت اچھے طریقے سے ہمارے استاد محترم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ والدہ اور والد اس دنیا کے اندر دو ہی شخصیات ہیں جن کے ساتھ کسی کا بھی مقابلہ نہیں بنتا، یعنی کبھی بھی اولاد ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی۔ یہ صرف ان اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ خیر ہی سوچیں گے اور اس کی بہتری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ والدین کی کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، جو ان کے حقوق ہیں، وہ کس قدر اہم ہے۔ میں کچھ روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاد سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح ایک بار ایک شخص نے جہاد میں شامل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کے لیے ان کے حق میں دعا کریں، اور پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے کہ ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے محبت اور شفقت سے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔